السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج؟ خیریت؟ طارق جمیل۔ آ، میں نے ایک فیس بک پر ایک ریکویسٹ دی تھی اور اس پر میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے اگر آپ کوئی ٹاپک پسند ہیں تو مجھے بتائیں، ان ٹاپکس پر کوئی گپ شپ اور بات چیت کی جائے۔ تو اس میں کافی سارے جوابات آئے اور ان کی روشنی میں تو میں انشاءاللہ سب دوستوں کی جو جو سجیسٹ کردہ ٹاپکس ہیں ان پر بات کریں گے۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی وی پر ترکی کے ایک مشہور ڈرامے ارطغرل کا بہت تذکرہ ہے اور اس کے بارے میں خاصی جانکاری آپ لوگوں کو ہو بھی گئی ہو۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے اور ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور بڑے قابل اور بڑے ٹیلنٹڈ اداکار ہیں شان شاہد، جو مرحوم ریاض شاہد کے فرزند ہیں اور نیلو بیگم کے فرزند ہیں۔ ریاض شاہد ایک بہت بڑا نام ہے۔ ریاض شاہد نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بہت خدمات سر انجام دی ہیں اور ایک کشمیری ہونے کے ناطے ان کے اندر یہ جذبہ ہمیشہ کار فرما رہا کہ وہ سپریسڈ اور پسے ہوئے لوگوں کی اور آزادی کشمیر کی بات کریں۔ ان کی ایک بڑی مشہور فلم یہ امن بھی تھی، اس سے پہلے غرناطہ، اس سے پہلے زرقا، اس سے پہلے فرنگی۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری وہ فلمیں ہیں کہ جن میں جذبہ جہاد اور آزادی کی مشعل روشن کرنے کے لیے سبجیکٹس کو چنا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ریاض شاہد صاحب نے جو کچھ فلمیں بنائیں اور لکھیں وہ بھی بڑی قابل ذکر ہیں اور وہ سوشل اور سبجیکٹس پر ہیں، سماجی سبجیکٹس پر ہیں۔ مثلا سسرال ہے، مثلا بدنام ہے، تو ان کے کریڈٹ پر بڑے لاجواب کام ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی کہ پاکستان فلم انڈسٹری جو ہے وہ زوال پذیر ہوئی اور آج وہ یعنی اس کی قبر کا نشان بھی نہیں ملتا۔ لوگ لگے ہوئے ہیں فلمیں بنانے، لیکن نہیں، وہ بات نہیں جو ایک مووی کی یا ایک فلم کی شان ہوتی ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے شان کی ذات منسلک ہے، لہٰذا وہ بہت قابل قدر ہیں۔ اور شان کی وہ پرفارمنسز تو چھوڑ دیں کہ جو شان نے بھیڑ چال میں آ کر مختلف فلمیں کی، پنجابی کی یا اور طرح کی، لیکن شان کی بعض پرفارمنسز بہت لاجواب ہیں۔ جیسے شعیب منصور صاحب کی ایک فلم تھی نام بھول رہا ہوں، اس میں شان کی پرفارمنس بہت ہی غضب کی تھی۔ شان کے ساتھ ایک یہ بھی بات وابستہ ہے کہ ان کو انڈیا سے بھی کئی دفعہ آفر ہوئیں، لیکن ان کے جذبہ حب الوطنی نے انہیں اجازت نہیں دی اور انہوں نے ہمیشہ ہندوستانی آفرز کو رد کیا۔ لیکن شان نے ابھی پچھلے دنوں ارطغرل، یہ جو طغرل غازی سیریل ہے اور جو پی ٹی وی پہ اردو ڈبنگ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے، اس پر کچھ تنقید کی اور وزیر اعظم صاحب سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیوں دکھایا جا رہا ہے، کیا پاکستان میں ایسا کام کرنے والے نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد شان صاحب کا ایک اور شاید ٹویٹ آیا
کہ نہیں میں ترکی کے ڈراموں کے خلاف نہیں، میں تو اس بات کے خلاف ہوں کہ سرکاری میڈیا ہے پی ٹی وی، اس پر کیوں دکھایا جا رہا ہے۔ شان صاحب کے جذبات اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، ٹھیک ہوں گے، لیکن میں اپنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شان صاحب کا یہ کہنا کہ کیا پاکستان میں ایسا ممکن نہیں، تو میں ان کو کھلے لفظوں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں ممکن نہیں۔ رہ گئی فارن کانٹینٹ کی بات، تو فارن کانٹینٹ جب تک پاکستان میں انڈیا کی چیزیں چلتی رہیں تب تو کسی نے نہیں کہا کہ یہ بند کیا جائے اور یہ فارن کنٹینٹ کیوں چلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا جب ترکی کے ڈرامے آنا شروع ہوئے۔ اس کا کھوج لگانا چاہیے کہ ترکی کی مخالفت کیوں، اور یہ جو تغرل ہے غالباً 5 سال پرانی پروڈکشن ہے، اور دنیا بھر میں اس نے بڑا نام کمایا ہے اور لوگوں کی کثیر تعداد نے اسے دیکھا ہے اور پسند کیا۔ 5 سیزنز اس کے ہوئے، ہر ایپیسوڈ 2 گھنٹے کا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس اذہان کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن ٹیکنیکلی پاکستان اتنا آگے نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی چیز بنا سکے۔ اور ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پر ترکی کے ڈراموں کو بہت بڑا مداح ہوں۔ ایک ڈرامہ کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، شوبز سے وابستہ، آرٹ اور فنون سے وابستہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی فیلڈ، یہ آرٹ اور شوبز اور یہ میڈیا ہی نہیں، کوئی بھی فیلڈ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، آپ تقابل نہ کر سکیں، آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ ان چیزوں کو بند کر دیں تو پھر تو آپ کنویں کے مینڈک بن گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، لے دے کے پچھلے دنوں جو انڈین، اب تو وہ کانٹینٹ بند ہو گیا نا، لیکن ایک زمانے میں ایسی یلغار تھی، آپ کو یاد ہے کہ سونیا گاندھی نے کیا بیان دیا تھا؟ اس نے کہا تھا ہمیں پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو میڈیا وار میں اور ان کے کلچر کو تہس نہس کرنے میں اس قدر کامیاب ہو گئے ہیں کہ ان کی سوسائٹی کو ہم نے قابو کر لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ کئی بچے شادیوں پر گئے اور ماں باپ سے پوچھنے لگے کہ پھیرے کب ہوں گے اور ارتھی کب اٹھے گی، اور یہ وہ کیا وہ تھال میں موم بتیاں جلا کر جو وہ کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور بچے آپس میں کھیلنا شروع ہو گئے اس طرح کی چیزیں۔ تو تب تو کسی کو ہوش نہ آئی، اور آج جب کہ تغرل نامی ایک سیریل جو کہ اسلامی جذبے کو بیدار کرتا ہے، جو کہ نشت ثانیہ اسلامیہ کے لیے بنایا گیا ہے، اس کی مخالفت ہو رہی ہے، کیوں؟ اور لوگ ہمارے ایسے ہیں کہ روا روی میں کسی بھی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو مخالفت کا بیج بویا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جنگ عظیم اول میں جب سلطنت خلافت عثمانیہ کا زوال اور ختم کی گئی، زوال آیا اور سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا 1923 میں غالباً، تو سلطنت عثمانیہ وہ خلافت تھی جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، افریقہ، یورپ اور ایشیا۔ اور جب اسے ختم کیا گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے
اور وہاں اپنے پٹھو بٹھا دیے گئے، تو وہ ساری اسلامی ریاستیں لگ بھگ 40 کے قریب، یعنی سلطنت عثمانیہ کو جب ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تو 40 ٹکڑے بنے، اور 40 ٹکڑوں میں جو جو سربراہان مقرر ہوئے وہ سارے مسلمان ریاستیں بن گئیں. لیکن وہ 100 سال کا معاہدہ تھا جو کہ اب ختم ہونے کو آ رہا ہے 2023 میں یا 24 میں. تو اس کے بعد ترکی کا عروج ویسا ہی ہوگا جیسا کہ 100 سال پہلے تھا، اور اسی عروج کو پانے کے لیے طیب اردوان صاحب جو ہیں ترکی کے صدر اور اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کے محبوب شخصیت ہیں وہ، لیکن ترکی کے اس عزم کو جو ناپسند کر رہے ہیں، اس میں خیر سے یہ سارے مسلمان ممالک وہ شامل ہیں کہ جن کی ریاستیں قائم ہوئیں 1923 کے بعد، اور جو امریکہ اور اس کے اتحادی تھے، ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا نا، تو جنگ تو جیتی اتحادیوں نے اور امریکہ نے، تو ان کو بھی کہاں پسند ہوگا کہ ترکی دوبارہ سے عروج پائے. آج صرف اتنا ہی، اس کو پہلا حصہ سمجھیے، اور کل انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.